لیکن ہم نے اپنے سیگمنٹ سے ہم تھوڑا سا ہل گئے. وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ یقیناً یہ پروگرام لوگوں کے لیے جب وہاں سے سوال آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ہم جواب دینا پہلے مناسب سمجھتے ہیں. تیسرے سیگمنٹ کی ذرا سی بات کرتے ہیں، لطائف علمی، جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں ہوتا ہے، اور آپ اس سلسلے میں ہمیشہ کچھ نہ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور کچھ کہیے. بہت اچھا. تو تیسرا ہمارا سیگمنٹ جو لطائف علمی ہے، اس حوالے سے مجھے حدیث کا ایک واقعہ یاد آیا جی. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک اونٹ کا مالک ہوں، میرا ایک اونٹ ہے اور میں اس کے کھانے دانے کا پورا خیال کرتا ہوں، اس کے اوپر بلا وجہ بوجھ بھی نہیں لاتا اور ہر طرح کا اس کا خیال کرتا ہوں. لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ بسا اوقات رات میں جو ہے وہ بلبلا کے رونے لگتا ہے، اتنا زور زور سے روتا ہے کہ میری نیند خراب ہو جاتی، میں سکون سے سو نہیں پاتا، جبکہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہوں اور رات میں وہ بلبلانے لگتا ہے اور جناب میں نیند پوری نہیں ہوگی تو اب دن میں کام کرنا میرے دشوار. تو یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ وہ جو ہے وہ مجھے اس طرح ستائے نہیں اور وہ بھی رات میں خاموشی سے سویا رہے. یہ کہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدعی ہو، تم نے شکایت کر دی ایک اونٹ کی، تو مدعا علیہ کی بھی تو ہم سنیں کہ اس کو کیا شکایت ہے. اچھا واہ. تو آپ نے فرمایا اونٹ کو بلاؤ. اچھا. اونٹ کو بلاؤ. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اونٹ جو ہے جیسے اس کو یہ اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کیونکہ تمہارا یہ مقدمہ ان کے دربار میں گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ پورے ادب کے ساتھ سر و چشم وہ چل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل ایسے دوزانوں بیٹھ گیا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں. بیٹھ گیا اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تیرے مالک نے یہ شکایت کی ہے کہ تو رات کو بلبلاتا ہے، درد کراہتا ہے، درد کے ساتھ روتا ہے، جبکہ یہ دن بھر تیرا پورا خیال کرتا ہے، تو آخر تو کیوں ایسا کرتا ہے. تو کہتے یہ بات جب کہی تو اونٹ کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے اور اونٹ بولا. اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ بے شک یہ دن میں میرا خیال کرتا ہے، میں اس کا خیال کرتا ہوں، یہ مجھ پر بوجھ لاتا ہے، میں اس کی مطلوبہ جگہ پہنچا دیتا ہوں، مجھے پانی پلاتا ہے، میں پانی پیتا ہوں، پھر میں کام میں لگ جاتا ہوں، اور ہم دونوں بڑے اچھے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کا پورا خیال کرتے ہیں. تو جب یہ بات کہی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اچھے دوست ہو تو اپنے دوست کو رات کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ اتنا روتے چلاتے ہو تو تم اچھے کیسے دوست ہوئے؟ تم اس کو آرام نہیں کرنے دیتے کیونکہ صبح کو دن میں سونے کا اس کو آپشن نہیں ہے، اس کو پھر کام پہ جانا ہے. یہ بات کہی اس پر اونٹ نے کہا کہ اصل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دن بھر جب کام کرتا ہے یہاں تک کہ تھک جاتا ہے، بس اوقات اتنا تھک جاتا ہے کہ مغرب کے وقت جب گھر میں آتا ہے تو مغرب کے بعد کھانا کھانے کے بعد تو یہ سوچتا ہے کہ چلو میں کمر سیدھی کر لوں تو عشاء کی نماز کے لیے میں اٹھ جاؤں گا. اچھا. یہ کمر سیدھی کرنے کے جب لیٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ تھکا ہوا ہے تو اس کو گہری نیند آ جاتی ہے، یہ سو جاتا ہے. اب ادھر میں جو اس کے ساتھ ہی میری اس کی چارپائی ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ رات ختم ہونے کے قریب ہو رہی ہے اور یہ ابھی تک سو رہا اور عشاء کی نماز نہیں اس نے پڑھی. سبحان اللہ. تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے کہ تو نے اپنے ساتھی کو عشاء کی نماز کے لیے اٹھایا کیوں نہیں، اس کی نماز قضا ہو گئی اور تو نے اس کو جگایا نہیں ہے. تو میں اس ڈر کے ساتھ جو ہے نا وہ روتا ہوں، میں بلبلاتا ہوں کہ اے مالک اٹھ جا اور اپنے اصل مالک کے سامنے سجدہ ٹیک لے ورنہ تیری عشاء قضا ہو جائے گی. اس لیے میں روتا ہوں، ورنہ کہتے مجھے اور اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. تو یہ بس اوقات اس کے ساتھ صورتحال پیش ہوتی ہے تو میں اس لیے گڑ گڑاتا ہوں تاکہ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لے اور عشاء اس کی قضا نہ ہو. تو اس مالک جب رسول اللہ پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ ہاں بس اوقات ایسا ہوتا تھا. تو معلوم ہوا کہ دیکھو جانوروں کے اندر بھی اس بات کا احساس موجود ہے کہ نماز کا قضا ہو جانا کتنی خطرناک بات ہے، اور آج ہم اس کو نماز قضا تو کیا ادا ہی نہیں کرتے ہیں، یہ سوچے یار کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی. نہیں، یہاں تو جانوروں کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ روز قیامت میں کیا جواب دیں گے. تو یہاں انسانوں کو تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے، لہٰذا ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے وقت پہ ادا کرنی چاہیے. بالکل درست.